محمد وعجل فرجهم. آج جمعہ ہے، لائٹ بھی دیکھ لیجیے، زیادہ مجھے ڈارک بہت لگ رہا ہے. معاملات کی وجہ سے شاید تھوڑے سے لیٹ ہو رہے ہیں، تو افراد کی قلت پہ دھیان نہ جائے. جو مولانا صاحب بولتے ہیں، میں صرف ایک بات آپ سے عرض کروں کہ ہم نے اس کا پیٹرن اس طرح سے رکھا ہے جو کہ بات میں آئے ہیں مجلس کا. مولانا صاحب جو عنوان ہے اس پر بات کریں گے، اور آپ نے اس عنوان کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی سوال ہے تو آپ اپنے ذہن میں بنا لیجئے، اور یہ کاغذ قلم مجھے لگ رہا ہے یہ اپنے سوالات کو تحریر کر دیں تاکہ یہ راؤنڈ ہوگا نا، اس میں کام مولانا صاحب کو ہم یہ سوال جواب دے دیں. ضروری نہیں کہ سارے سوال جواب جو ہے ان کا آج ہی جو ہے وہ جتنا وقت ہوگا ہم اس کے بعد کے اندر سے کوشش کریں گے. مولانا صاحب نے اپنی مجلس کے لیے بھی جانا ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ سوال رہ جائے گا. جو سوال اگر کوئی رہ جائے گا تو انشاءاللہ اگلی نشست اور اس سے اگلی نشست میں اس کا جواب دے دیا جائے گا. اور محمد والے محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ اور درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. اس کو آن کر دیجیے. اس کو آن کر دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما نبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفى محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من اليوم عداوتہم الی قیام یوم الدین. سب سے پہلے خداوند متعال کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ خداوند متعال نے ماہ محرم الحرام میں ذکر سید الشہداء، ذکر نواسہ رسول، ذکر اہل بیت، ذکر اصحاب سید الشہداء کی توفیق دی ہے. اس توفیق پر شکر بجا لانے کے لیے ایک مرتبہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیہ نمبر 33 کو ان 3 مجالس کے لیے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور موضوع آپ جانتے ہیں کہ جس پہ ہمیں بات کرنی ہے پہلے سے مومنین کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا کہ تعجیل ظہور امام کے مختلف میدان. ایسا موضوع، ایسا عنوان کہ جو نہ فقط مسلمانوں کی پیروان امامت و ولایت کی بلکہ مکمل انسانیت کی ضرورت موضوع ہے، جس کی ضرورت مکمل انسانیت کو ہے. قرآنی موضوع ہے، اسی لیے قرآن مجید کی وہ آیت جو ظہور امام سے متعلق ہے اس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ خداوند متعال فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
هو الذی ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم کا فرمانا ہے کہ وہ ہے هو الذی ارسلہ کہ جس نے بھیجے ہیں پیغمبروں کی جانب اشارہ ہے، ارسلہ اسے بھیجا ہے۔ کیوں بھیجا ہے؟ پیغمبر کو کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ یہ پیغمبر دین حق کو لوگوں تک پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ فرمایا کہ اپنے رسول کو ارسلہ رسولہ اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ کیوں؟ کس کے ساتھ بھیجا ہے؟ بالہدی ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے۔ اور ہدایت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ ظہرہ کا لفظ عربی زبان کا لفظ ہے، اسی سے ظہور ہے، تاکہ دین ظاہر ہو جائے تمام ادیان پر۔ قرآن مجید نے جب بھی کوئی چیز بھیجی ہے، جب بھی کسی چیز کا تعارف کروایا ہے، اس کا فلسفہ ضرور بتایا ہے ساتھ ساتھ۔ مثلا کہا نماز ہے، الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہا کہ نماز جو ہے وہ فحشاء و منکر برائیوں سے روکتی ہے۔ اسی طرح بتایا کہ ہم نے تم پہ روزے فرض کیے، کیوں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ رمضان المبارک کا تعارف کروا رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، کیوں؟ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ بس قرآن مجید نے فلسفہ امور بھی ساتھ ساتھ، جن امور کا تعارف کروایا ان کا فلسفہ بھی بتایا، کیوں یہ قرار دیا گیا۔ یہاں پر پیغمبروں کو ہدایت کے ساتھ جو بھیجا گیا ہے، اس کا خلاصہ قرآن مجید کے اندر اس آیت کے اندر بیان ہوا ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ ظہور امام یا ظہور کا جو مفہوم ہے، کلی طور پہ نظریہ مہدویت، آخر الزمان میں جہاں تک پہنچنا ہے، قرآن مجید کی یہ آیت آخر الزمان کے اس مقصد کی طرف ہماری توجہ کرا رہی ہے جس کی خاطر آدم آئے، جس کی خاطر نوح کو بھیجا گیا، جس کی خاطر ابراہیم نے سختیاں اٹھائیں، جس کی خاطر موسیٰ نے فرعون کا مقابلہ کیا، جس کی خاطر عیسیٰ نے تیار کیا اپنے حواریوں کو اگلے مرحلے کے لیے۔ بس یہ ایک مقصد ہے تمام انبیاء کا، ائمہ کا، خاتم الرسل کا، اہل بیت کا، اصحاب پیغمبر کا، ایک مقصد ہے قرآن کے نزول کا، ایک مقصد ہے لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اس پر 3 دن انشاءاللہ ہماری بات ہوگی۔ یہ کیا کیوں کہا یہ بات؟ حتیٰ اگر مجھے کہا گیا کہ تمہیں خدا کا بندہ بننا ہے، تمہیں عبادت کرنی ہے، آیا یہ عبادت دین کو غلبہ دے پائے گی یا نہیں دے پائے گی؟ اس سے میری عبادت کی ویلیویشن سیٹ ہوگی، کتنی قدر و قیمت کی حامل ہے میری نماز، اس کے ذریعے سے دین کو کتنا غلبہ ملے گا۔ اگر مجھے بھی کہیں پہنچانا ہے، کہیں پہنچنا ہے، کہا کہ ہم نے تمہیں خلق کیا عبادت کے لیے، بعض نے اس کا ترجمہ کیا عبادت کے لیے، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ لیعبدون، کہ جو قرآن مجید کے اندر آیا کہ ہم نے خلق نہیں کیا جنوں اور انسانوں کو الا لیعبدون، کہا کہ نہیں عبادت نہیں، عبودیت، بندگی کے لیے خلق کیا، لیکن خود یہ بندگی بھی کسی مقصد کے لیے ہے۔ بندگی برائے بندگی مطلوب نہیں ہے صرف، اصل اسلام ہے، اصل دین ہے کہ جس پر حسین نے بھی قربان ہونا ہے، جس پر رسول نے بھی پتھر کھانے ہیں، جس پر امام حسن کے جنازوں پر بھی تیر لگنے ہیں، جس پر سیدہ کو بھی وہ دن دیکھنے کہ جو کسی نبی کی بیٹی نے نہیں دیکھے، سب قربان ہونا ہے
آپ کا غلبہ نہیں، دین کا غلبہ چاہیے. آپ کو تو غالب بننا ہے، لیکن اصل آپ کا غلبہ بھی نتیجہ دے گا دین کے غلبے پہ. سب کو قربان ہونا ہے دین کے لیے. آخر میں بچنا کیا ہے؟ دین نے غالب آنا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہماری واقعاً خوش نصیبی ہے. ویسے بھی یہ جو مجلس اعضا ہوتی ہے، میں اپنی اس قلبی کیفیت کا اظہار ہر سال کرتا ہوں. جہاں بھی جو مجھے توفیق حاصل ہوتی ہے مجالس کے لیے، اس کی نوعیت کچھ اور ہوتی ہے، بیان کرنے کے مطالب بھی کچھ اور ہوتے ہیں، انداز کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ سامعین بہت کوالٹی کے سامعین میرے شامل حال ہوتے ہیں. اس گھر کے اندر ہونے والی مجلس میں 2-3 چیزیں بڑی کمال کی ہیں جو ہر جگہ اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ملتی ہیں. ایک خود بانی اعضا کہ وہ کیفیت میرے اس کانٹینٹ کی سنجیدگی کو طے کرتی ہے، اور اہل سنت کی شرکت اس مجلس کے اندر، چونکہ اس مجلس کے مہمان خصوصی اہل سنت ہوتے ہیں، مہمان خصوصی. اور یہ میں ابھی دفتر مقام معظم رہبری میں تھا پچھلے 2 ہفتے پہلے. ہم اس جگہ پہ گئے تھے جو مقتل ہے امام سید علی خامنائی کا، شہید کا جو مقتل تھا، جہاں پہ قتل کیا گیا تھا، شہید کیا گیا تھا آپ کو. تو اس کو انہوں نے ایک یادگار شہداء کے طور پہ بنا دیا ہے. تو وہاں پہ میں دفتر کے بعض مسئولین سے جیسے ہم نصیحتیں لیتے ہیں، جن کا رہبر کے ساتھ وقت گزرا، ان سے ہم نصیحتیں لے رہے تھے. انہوں نے ایک تاکید کی تھی کہ اہل سنت کے لیے اس جو آپ لوگ فرش اعضا پہ چاہتے ہیں، سوالات بھی کیے تھے. شرمندگی کا بھی باعث بنا میرے لیے کہ آپ جو کہنے ہیں کہ پاکستان میں 70% اہل سنت ہیں، آپ کی فرش اعضا پہ کتنے فیصد اہل سنت آتے ہیں؟ بہت سارے سوالات اٹھا دیے ان کے. ایک سوال نے میرے لیے. پھر میں نے کہا کہ نہیں، ایک قلیل تعداد آتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو کتنی عزت دیتے ہیں، کتنی کرامت دیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں، مقام معظم رہبری یہ چاہتے تھے، اور وہ اس طرح سے عزت دیتے تھے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آپ کی سید الشہداء کے نام پر بچھنے والی فرش اعضا پر اگر آپ دیکھیں پیچھے اہل سنت برادران کہیں بیٹھے ہوئے، آپ مجلس کو روکیے، ان کو آگے بلائیے، بیٹھائیے، اور سب کو بتائیے کہ یہ اس مجلس کے مہمان خصوصی ہیں. اور یہ جس انہوں نے کہا کہ ہم نے کئی مرتبہ دفتر کے اندر ان امور کو دیکھا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ عملی ثبوت دیں ان سے محبت کا، عملی ثبوت دیں کہ کربلا سب کے لیے ہے. سید الشہداء سب کو عزت دینا چاہتے ہیں. سید الشہداء امام بشریت ہیں. سید الشہداء فرقے کے امام نہیں ہیں. یہ تنگ نظری ہے، تنگ نظری ہے، بچپنا ہے. یہ ہمارا اسلام کو سمجھنے میں بچپنا ہے. جیسے کہا نا شاعر محترم نے کہ برادر ابرار نے کہ تشیع سیکھنا واجب ہے، واقعاً واجب ہے. مکتب اسلام کو سیکھنا واجب ہے. اور پچھلے سال ہم نے اس کے اوپر گفتگو کی تھی، اس کے ایک سیگمنٹ کے اوپر، اسلام شناسی، خالص محمدی اسلام، اور کیوں ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی ایک خاص شناخت ہے، اس کے اوپر گفتگو کی تھی. اس دفعہ جو مہدویت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے یا ظہور کے حوالے سے جو گفتگو کرنی ہے، وہ بھی اسی پیرائی میں کہ ہم اس تنگ نظری سے باہر نکلیں کہ زمانے کے امام کسی فرقے کے لیے ظہور کریں گے. ہم اس بچپنے سے باہر نکلے کہ زمانے کے امام کسی فرقے کے امام ہیں. قرآن مجید کے اندر جو ہدی للناس، ابھی آپ کی خدمت میں وہ آیت پڑھی رمضان المبارک کی کہ قرآن ہم نے نازل کیا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. اسی قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں کہ لیظہرہ علی الدین کلہ. تو کیا کسی فرقے نے غالب آنا ہے؟ کسی فرقے نے غالب نہیں آنا، اس پورے دین نے غالب آنا ہے. دین اسلام نے غالب آنا ہے. فدا کرنا ہے اپنے قبیلوں کو، اپنی شناخت کو، اپنی حیثیتوں کو اسلام کے اوپر. اپنی شناخت یہ بنانی ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا تعلق قرآن سے ہے، میرا تعلق رسول اللہ سے ہے، میرا تعلق اصحاب رسول سے ہے، میرا تعلق اہل بیت سے ہے. ہر وہ قدر جو قرآن مجید نے بیان کی ہے، جن کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بیان کیا. اس لیے یہاں پہ میرے لیے بہت آسان ہوتا ہے صراحت کے ساتھ حقائق کو بیان کرنا، اور بغیر، جسے ہم کہتے ہیں نا، بغیر کسی لگی لپٹی کے بیان کیا جا سکتا ہے. بس اس قرآن مجید کے اندر یہ جو ہمارے لیے مشکل پیش آئی، مہدویت ایک فرقے نے اس کو اٹھا لیا، یہ مشکل غدیر کے ساتھ بھی پیش آئی.
یہ مشکل عاشورہ کے ساتھ بھی پیش آئی، یہ مشکل عزائے حسینی کے ساتھ بھی پیش آئی، اور اس کے اندر میں نے بڑا نقصان کیا عزاداری کا۔ اگر میں نے عزاداری کو، ذکر سید الشہداء کو یہ سمجھا کہ یہ تو میرا کام ہے اور باقی کسی کو اجازت نہیں ہے اس کے اندر آنے کی، میں نے بڑی خود غرضی دکھائی، بڑی تنگ نظری دکھائی، بس میں حسین کی اس آفاقیت کو نہیں سمجھا، میں قیام کربلا کی اس جاویدانی کو نہیں سمجھا جس کشتی میں نبی بشریت کو بٹھانا چاہتے تھے، میں نے کشتی سے اتارنا شروع کر دیا اپنی خطابت کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اشعار کے ذریعے، اس تنگ نظری کی وجہ سے۔ یہ ہم نے یہاں پر بھی پیش آئی۔ اسی طرح یہی تنگ نظری غدیر کے بارے میں بھی پیش آئی۔ غدیر کو بھی ہم اس طریقے سے بیان نہیں کر سکے، حق نہیں ادا کر سکے غدیر کا۔ اور یہی تنگ نظری مہدویت کے نظریے، مہدویت اور ظہور امام کے، جس کا تمام مکاتب فکر کی کتب کے اندر، صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، سنن ابن ماجہ میں، یا سنن ابن احمد میں، اب ہر اہل سنت کی صحاح ستہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک امام مہدی کا تصور، ان کا قیام، وہ روایات ایسی جو عیناً منابع امامیہ کے اندر آئی ہیں، ویسے ہی منابع اہل سنت کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اوپر بہت کتابیں بھی لکھی گئی ہیں اور بہت اچھا کام بھی ہوا ہے۔ بس اس ظہور سے مراد ہمارے ذہن میں جب بھی آتے ہیں ہم کہتے ہیں ظہور امام، اس پہ زیادہ ہمارا فوکس ہوتا ہے۔ کسی طرح ایک امام پردہ غیبت میں ہے، وہ اس پردہ غیبت سے ظاہر ہو جائے، باہر آ جائے، ہم اس ظاہر ہونے کو، باہر آنے کو زیادہ، اس پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ایک فرد کا ظاہر ہونا، ہم سمجھتے ہیں ظہور میں بس یہی کام انجام پانا ہے کہ ایک فرد کی غیبت ہے، جس فرد نے ظاہر ہونا ہے، اور تمام ہے یہ کام۔ جبکہ ظہور کے بارے میں قرآن مجید کی کیا نظر ہے؟ اس فرد کا اس مکمل نظریہ مہدویت اور ظہور میں ایک کردار ہے، ایک نقش ہے، ایک رول ہے اس کا، لیکن تمام کا تمام کردار یہ نہیں ہے کہ اس شخص نے باہر آنا ہے، اور اس شخص کے باہر اور ظاہر ہونے میں اور ظہور میں بھی اس کے مقدمات کا ایک فراہم ہونا ہے، تاکہ ظہور اپنے اسی وسیع مفہوم کے ساتھ مومنین کی خدمت میں پیش ہو جائے۔ اب یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ چونکہ دین کی مکتبی تفسیر نہیں ہوئی۔ پچھلے سال اس موضوع کو بیان کیا تھا کہ یہ بہت کم افراد نے یہ کام کیا۔ ہمارے پاس جو دین موجود ہے، جو دین کے ہمارے پاس مطالب موجود ہیں، اس میں عقائد ہے، فقہ ہے، قرآن ہے، آداب ہے، اخلاق ہیں، یہ بالکل الگ الگ ہیں، بہت الگ الگ ہیں، اور بہت ساری جگہ پہ میرا انٹرسٹ آداب میں ہے، اخلاق میں ہے، میں ادھر زیادہ چلا جاؤں گا۔ زیادہ بعض لوگ اذکار بہت پڑھتے ہیں، ذکر بہت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، عبادات کے اندر ہیں۔ دین کا جو سیاسی اور سوسائٹی سے متعلق جو پہلو ہے ان کا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، جبکہ دین تو وہ بھی ہے۔ قرآن مجید کی سوسائٹی سے متعلق آیات پہ اتنی تمرکز نہیں ہوتا ان کا۔ اب دیکھیے کہتے ہیں بعض لوگ دعاؤں کے بہت زیادہ وہ ہوتے، کہتے ہیں قرآن میں سے ساری دعائیں ہیں، بس مجھے بتا دیں قرآن میں دعائیں کون سی آئی ہیں، اپنی پسند کا نکال لیتے ہیں۔ یہ بالکل اس کی مثال ہمارے استاد دیا کرتے تھے، بہت اچھی مثال دیتے تھے وہ، جب ہم پہلی مرتبہ 2008-2009 میں اس ٹرم کو سمجھنا چاہ رہے تھے کہ یہ دین کو مکتب کی شکل میں کرنا کیوں ضروری ہے، یہ بات کیوں کی جا رہی ہے، مکتب حسینیت، مکتب کربلا، مکتب اہل بیت، دین کو ایک مکتبی شناخت کی کیوں ضرورت ہے۔ وہاں پہ استاد نے بہت زبردست بہترین مثال دی تھی جو ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ کام ہوا ہے۔ پھر انہوں نے مثال دے کے بتایا کہ جیسے ایک گھر کی تعمیر کی جاتی ہے، آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ کبھی خالی پلاٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے یہاں پہ گھر بننے والا ہے، تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کے اندر آہستہ آہستہ بجری لا کے ڈال دی جاتی ہیں، اینٹیں لا کے رکھ دی جاتی ہیں، سریا لا کے رکھ دیا جائے گا ایک وافر تعداد کے اندر، سیمنٹ کی بوریاں آپ کو نظر آئیں گی کہ یہاں پہ رکھی ہوئی ہیں، اس میں شیشے کا کہیں کام ہونا ہے تو شیشے بھی بہت سارے رکھ دیے جائیں گے، لکڑی کا کام ہونا ہے مثلاً تو آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری لکڑیاں لا کے رکھ دی جاتی ہیں۔ اب یہ چیزیں الگ الگ رکھی ہوئی ہیں، بالکل ایسے ہی مثال ہے جیسے دین کے یہ مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں، دعائیں، فقہ، عقائد، احکام،
آداب اخلاق، یہ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر جو کچھ دین میں نے سمجھا ہے اس میں یہ بالکل ایسی ہے کہ میرے پاس بجری ہے، سریاک ہے، لکڑی ہے، سیمنٹ ہے، اس طریقے سے. لیکن یہی دین جو قرآن مجید کے اندر اسی شکل کے اندر بیان ہوا ہے، قرآن مجید کے اندر دین اسی شکل کے اندر بیان ہوا ہے. سیرت پیغمبر کے اندر جب پیغمبر نے دین کو بیان کیا ایسے بیان کیا. لیکن امام، پیغمبر، ولی، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ دین کو اپنے ہر زمانے میں ایک مکتبی شکل میں ڈالنا ضروری ہے، تب یہ ساری چیزیں مل کر مفید ثابت ہوں گی کہ جس کے سے مجھے وہ اصلی کام انجام پا جائے گا جس کی خاطر ان سب کو رکھا گیا ہے. لیکن اگر اس بجری کو، اس مٹی کو، اس سیمنٹ کو، اس لکڑی کو، اس شیشے کو کوئی معمار نہ ملے، کوئی تعمیر کرنے والا نہ ملے، بہت عرصے تک یہ ایسے ہی پڑی رہی، تو یہ اپنے اس اصلی مقصد میں جس کے ذریعے سے ایک گھر تعمیر کیا جانا تھا، جس کی ایک بیس بنائی جانی تھی، پھر جس کے اوپر دیواریں کھڑی کی جانی تھیں، پھر پلر بنائے جانے تھے، پھر چھت ڈالنی تھی، جو معمار آ کے ان کو جس کی جو جگہ ہے، جس کی جو جتنی تعداد میں، جتنی مقدار میں، جتنا چاہیے، 4 چیزیں یہ معمار انجام دے گا. ان کو نظم دے گا، آپس میں ان کو مرتبط کرے گا، آپس میں مرتبط کرے گا. تیسری چیز جو بہت ضروری ہے، نظم دے گا، مرتبط کرے گا، اور ان کو وہاں رکھے گا جہاں ان کی جگہ بنتی ہے. اس معماری کے اندر جہاں ان کی جگہ بنتی ہے، کھڑکیوں کی جگہ سیمنٹ نہیں لگائے گا، پلروں کے اندر شیشوں کو نہیں ڈالے گا، بیس شیشے اور کانچ سے نہیں بنائے گا، نہیں. اس کو معلوم ہے کہ بیس میں سریا کہاں لگنا ہے، سیمنٹ کہاں. یہ کس کا کام ہوتا ہے؟ معمار کا کام ہوتا ہے. یہ معمار انبیاء اس معماری کے کام کو انجام دیتے تھے. اس لیے ہر زمانے میں، ہر مکان کے اندر دین کو ایک ایسا معمار چاہیے جو قرآن، سیرت و سنت سے، ہادیان دین سے اپنے زمانے میں دین کی ایک مکتبی شناخت کروائے. پہلا میدان تاجیل ظہور امام زمانہ کا. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجے محمد پہلا میدان کہ جو اس وقت زمانے کے امام غیبت میں اور ظہور ہونا ہے. پہلے ہم نے یہ واضح کر دیا کہ اس ظہور سے مراد فقط ایک فرد کا ظاہر ہونا نہیں ہے، بلکہ یہ 4 ظہور ہیں اور ترتیب کے ساتھ ہیں. ظہور دین مکتبی شکل میں دین کی شناخت کو کہتا ہے. دین کی مکتبی شناخت یعنی وہی اس گھر کا تعمیر پا جانا، اس گھر کا بن جانا، وہی دین جو ابھی الگ الگ جگہ پر ہے، جس کو ایک نظم دینا ہے، آپس میں مرتبط کرنا ہے، ہدف مند ترتیب اس کی بنانی ہے، اور رہنے کے قابل. جو گھر کے لیے ہم کہتے ہیں رہنے کے قابل، دین کے لیے ہم کہتے ہیں عمل کرنے کے قابل. ایک ایسا دین جو آئینی شکل میں موجود ہو، ایگزیکٹو فارم دین کی، قابل اجرا ہو جو دین، اور اسی زمان و مکان کے تقاضوں کے مطابق. اور ہر زمانے میں دین کی ایک مکتبی شناخت کی ضرورت ہے. قرآن بالکل ایسے موجود ہے قرآن کے اندر جیسے یہی سیمنٹ، بجری، سریا، ہر چیز قرآن کے اندر موجود ہے. لیکن ایک معمار چاہیے جو اس بنیادی مٹیریل کو ایک مکتب کے اندر تبدیل کرے اور خود بھی اتنا آگاہ ہو جو اس کو کر سکے. جب انبیاء کا زمانہ ہوتا ہے تو نبی اسی معماری کے کام کو انجام دیتا ہے. تو ختم نبوت ہوا، دین کو امام کے حوالے کیا گیا، امام معصوم کے حوالے کیا گیا. یہ اس معماری کے کام کو یہ کام کیا. 4تھے امام نے، 5ویں امام نے، 6ٹھے امام نے، سید الشہداء نے. اس وقت دین کو کس شکل کے اندر ہونا چاہیے؟ اگر دین میں یہ ساری چیزیں اپنی اپنی جگہ پر نہ ہوں، دین ملٹیپلائی بائی 0 ہو جاتا ہے. دین پھر ظاہر نہیں ہوتا. قرآن مجید کے اندر جو یہ اصطلاح ہے، یہ میں اس کا اردو کا معنی بھی کر دوں کہ قرآن مجید میں جو ظاہرہ کی اصطلاح ہے، یہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى دِينِ كُلِّهِ. ظاہر ہونے سے مراد اردو کے اندر جو بندہ حقیر نے دیکھا، یہ لفظ
عربی کا بھی ہے لیکن اردو کے اندر اس کا قریب ترین معنی وہ بھی میں نے آپ سے کہا مکتبی معنی کہ دین کی ایک ڈکشنری والی شناخت ہے، ڈکشنری میں دیکھیں گے تو یہ معنی نہیں ملے گا ظہور سے کیا مراد ہے، لیکن مکتبی معنی اس کا آئیڈیالوجیکل میننگ. اور میں نے کہا یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ معمار کر سکتا ہے. معمار کو معلوم ہے کہ دین کے اندر ظہور سے کیا مراد ہے. دین کا تمام ادیان پہ غالب ظاہر ہو جانا یعنی غالب آ جانا، غلبہ اس سے مراد ہے. اردو میں جو قریب ترین لفظ ہے ظاہر ہونے سے مراد ظہور امام یعنی امام کا غلبہ، ظہور امامت یعنی امامت کا غلبہ، ظہور دین یعنی دین کا غلبہ. اس میں باقی دین باقی رہیں گے نہ کہ سب ختم ہو جائیں گے. ایک دفعہ ہوتا ہے کہ سامنے والی چیز بالکل ختم ہو جاتی ہے، نہیں یہ ایسا نہیں ہے. ایک دفعہ ہوتا ہے وہ بھی ہے لیکن غلبہ اس کا ہے. جیسے ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہماری زندگیوں کے اندر مادیت کا غلبہ ہے، ہماری زندگیوں کے اندر خود غرضی کا غلبہ ہے. خود غرضی، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ دو. ابھی خود غرضی کا غلبہ ہے دین کے اندر، جس کو ازمس کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ نظام. یہ اس کا غلبہ ہے. ابھی پوری دنیا کے اوپر سرمایہ دارانہ نظام غالب آیا ہوا ہے. اس سرمایہ دارانہ نظام کے اوپر دین کا غلبہ ہونا ہے. ہدف یہ قرار پایا اتنی انبیاء کی محنتوں و زحمتوں کا. مہدویت کی ایک یہ رخ ہے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایک تعارف ہو جائے کہ ہم کیا سوچ رہے تھے ظہور کے بارے میں اور قرآن ظہور کے بارے میں کیا بات کر رہا ہے، قرآن کیا میننگ دے رہا ہے. اور یہ غالب ہونا، غالب کے لیے غلبے کا لفظ قرآن مجید کے اندر مختلف اور مواقعوں پر بھی بیان ہوا ہے. مثلا قرآن مجید کے اندر ایک مرتبہ خداوند متعال نے کہا کہ کن کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. خداوند متعال نے لکھ دیا ہے، خداوند متعال نے طے کر لیا ہے. کتب اللہ، یہ بہت دفعہ ہے کتب اللہ قرآن مجید کے اندر. لکھ دیا ہے، طے کر لیا ہے، حتمی فیصلہ ہے. حتماً اتنی تاکید کے ساتھ کیا. لأغلبن عربی کے اندر اس کے اندر بہت ساری تاکیدیں ایک ورڈ کے اندر. ضرور بضرور میں اور میرے رسول جو ہیں وہ غالب آئیں گے. کتب اللہ، مطلب اس کا مطلب اس غلبے پہ ہمیں محنت نہیں کرنی. خدا کا رسول تو غالب ہے، اللہ تو غالب ہے، اپنی ذات میں غالب ہے خداوند متعال. اور جو نبی کو مبعوث کیا ہے، نبی کو آمادہ کیا ہے، نبی کو تیار کیا ہے، اس غلبے کے ساتھ تیار کیا، غالب ہے. اب پھر غلبہ کہاں کا باقی رہ گیا ہے؟ کہا کہ وہ غلبہ یہی دین کا غلبہ، امت کا غلبہ. یہ چار میدان ہیں: دین غالب، مکتب غالب، امام غالب، امت غالب. ان چاروں کے غلبے سے مجموعی طور پہ دین تمام ادیان کے اوپر غالب آ جاتا ہے. یہ اس آیت کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. محمد و آل محمد پہ باوال بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. صلوات. علیہ السلام پہ مل کے باوال بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک امام زمانہ بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لیکن جب ہم اس طرح کا تصور رکھتے ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ میرے اپنے فرقے کا کوئی امام ہے، میرے اپنے اس سے کوئی تعلق ہے، تو ہم صرف یہ نہیں اپنے لیے میری یہ تنگ نظری یہ خود ظلم کرتی ہے اس موضوع کے اوپر بھی جس کو خداوند متعال نے اتنے بالکل. اس کی مثال میں آپ کو دوں، جیسے کوئی کہے نا کہ یہاں پہ ایک شامیانہ لگنا ہے جس میں 1000 لوگوں نے بیٹھنا ہے، 1000 لوگوں نے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے اس شامیانے کے اندر، اور میں اکیلا اس شامیانے کے درمیان میں جا کے بیٹھ جاؤں اور کھانا کھاؤں اور کسی کو اندر آنے نہ دوں. تو یہ میں نے صرف اپنے لیے ایک جگہ نہیں بنائی ہے، نہیں، ان باقی 1000 لوگوں پر بھی ظلم کیا جس کے لیے یہ شامیانہ رکھا گیا تھا. بس مہدویت، تعجیل ظہور امام اور خود ظہور امام زمانہ، ظہور دین، یہ اسی شامیانے کی طرح ہے جس میں پورے تمام انسانیت نے غلبہ پانا ہے آ کے.
تمام انسانیت نجات پانی ہے، رشد کرنا ہے، لیکن اگر میں صحیح نہیں سمجھا کبھی نہیں پہنچ پاؤں گا اس ہدف تک، کبھی میرا تعلق اس امام سے نہیں ہو پائے گا، چونکہ میں اس جہت میں اس ڈائریکشن میں سفر ہی نہیں کروں گا غلبے کی۔ میں انشاءاللہ تیسری مجلس میں پھر آپ کو مثال دوں گا کہ کیوں ایسا ہوا۔ ایران کے آپ دیکھ رہے ہیں، ایران کے اندر افغانستان بھی ہے، پاکستان بھی ہے، مختلف مسلم ممالک ایران کے ساتھ ہیں، ہمسایہ ممالک کے بہت سارے۔ کیوں ہوا ایک ملک کے اندر اسلام کو، دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے، اور ایک باقی ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں اسلام، دین اور اس کی بات ہو رہی ہے لیکن غلبہ نظر نہیں آ رہا، غلبہ ان کا نہیں ہے، غالب سوچ ان کی نظر نہیں آتی۔ مختلف ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں غلبہ جو ہے وہ امامت کا نہیں ہے، غلبہ غلامی کا ہے۔ یہ دونوں بالکل الگ الگ سوچ ہے۔ دین غلبہ دینے کے لیے آیا تھا، دین کا مزاج ایسا ہے، لیکن کون سے دین کا؟ جو دین اپنی مکتبی شکل کو زمانے کے لیے رکھتا ہو، اپنے معمار کو پہچانتا ہو، معمار کو اتنی مہلت اور اتنی فرصت دیتا ہو، اس کی اتنی اطاعت کرتا ہو کہ جو معمار نے دین کی شکل بتائی ہے، دین کی شناخت بتائی ہے، اس دین کے در پہ ہو، اس پہ عمل کر سکتا ہو۔ لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہو کہ اس نے معمار سے نہیں پوچھنا، اس نے معمار سے نہیں پوچھنا کہ دین کیا ہے، اور دین کی معمار کی بنائی ہوئی شکل کو زندگی میں نہیں اپنانا، اور مستقیماً جا کے اس معدنی دین کی طرف جانا ہے، یہ بجری سے کھیلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو زندگی میں، یہ سیمنٹ سے کھیلتا ہوا نظر آئے گا آپ کو زندگی میں، اور کہے گا یہ کیونکہ اس کے لیے تو یہ احکام بھی تو دین ہے، لیکن پھر یہ اس احکام کا کیا کرے گا، اس عقائد کا کیا کرے گا؟ اس عقائد کا پتھر بنا کے ایک دوسرے کو مار رہا ہوگا۔ ان عقائد، کلام، سید الشہداء کا تذکرہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال کر رہا ہوگا، جو بعض ہم ممبروں کے اوپر یا بعض جگہوں کے اوپر بھی دیکھتے ہیں، وہ تنگ نظر افراد پھر کیا کرتے ہیں، جن کی مکتبی شکل نہیں ہوتی، انہی اخلاق کو، انہی عقائد کو ان کا پتھر بنا کے وہ نہیں کہتے کہ میرا ایٹم بم نہ رہا ہے، یہ میرا وہ فلاں میزائل نہ رہا ہے، یہ اس کو دل جلانے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر دین کے یہ ڈپارٹمنٹس وہ خوبصورت عمارت تعمیر نہیں کرتے ہیں، چونکہ معمار سے نہیں لیتے، معمار سے رابطہ نہیں ہے۔ مستقیماً میں خود قرآن پڑھ رہا ہوں، میں خود چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں، بغیر معمار کے خداوند متعال نے اسی لیے قرار دیا، نبی اکرم نے جاتے ہی ہوئے کہا کہ میں قرآن نقشہ بھی سارا تمہیں دے کر جا رہا ہوں، اور ساتھ میں انجینئر بھی تمہیں ساتھ میں دے کے جا رہا ہوں، تمہیں اس نقشے اور انجینئر دونوں کے ساتھ چلنا ہے، اور یہ انجینئر اور یہ نقشہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہے۔ اگر یہ انجینئر اور یہ نقشہ انجینئر کے ساتھ گئے لیکن نقشے کے مطابق نہیں، اگر نقشہ ہاتھ میں لے لیا لیکن انجینئر کی تفسیر کے مطابق نہیں کیا، کبھی بھی عمارت تعمیر نہیں ہو پائی۔ یہ غلبے کا باعث بنے گا۔ اب میں دیکھوں میرا ان انجینئر سے کتنا رابطہ ہے، میں نے دین انجینئر سے لیا ہے، قرآن بھی میرے لیے کافی نہیں ہے انجینئر کے بغیر، اور انجینئر بھی میرے لیے کافی نہیں ہے قرآن کے بغیر۔ اس قدر ویلیو ہے اس کی، جب نبی اکرم نے جو کہا، یہ وہ چونکہ ہماری محفل وحدت کی محفل ہے، ساری وہ آیات، روایات سب وہ پیش کروں گا جو دونوں منابع کے اندر موجود ہیں۔ جیسے یہ جو روایت ہے کہ میں تمہارے درمیان دو گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ ثقلین کو کہا کہ قرآن ثقل اکبر ہے، نقشے کو کہا ثقل اکبر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انجینئر کو بھی قرآن پہ قربان ہونا ہے، ثقل اصغر نے ثقل اکبر پر قربان ہونا ہے، تاکہ اس نقشے نے غلبہ پانا ہے۔ یہ خوب جانتا ہے کہ کیسے سیمنٹ کو کہاں لگانا ہے، بجری کو کہاں لگانا ہے، سریے کو کہاں لگانا ہے۔ اس لیے میں نے کہا یہ مثال میرے لیے بہت قریب کر دیا اس مثال نے کہ ہم سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ اگر انجینئرنگ نہیں کی اور دین کو ایسی خام شکل میں لے لیا، کوئی یہ اخلاق کہیں پہنچائے گا نہیں۔ یہ کلام ایک دوسرے کے اوپر مناظرے کے کام تو آ سکتا ہے، لیکن امت اسلامی کی تشکیل نہیں کر سکتا یہ کلام، یہ عقائد، یہ فکر، یہ عبادتیں امت اسلامی کی خوبصورت عمارت نہیں بنا سکتا، چونکہ کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا، اور وہ بھی معمار کے بغیر۔ سید الشہداء حسین ابن علی اس معمار کا نام ہے جو اس بکھری ہوئی عمارت کے
ملبے سے دوبارہ سے رسول اللہ کی امت اسلامی کی عمارت کو تعمیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. جس نے اپنے زمانے میں یہ بکھرا ہوا ملبہ دیکھا، یہ سیمنٹ دیکھا، یہ سریے دیکھا، یہ بجری دیکھی، اور اس نے کہا کہ اگر یہ عمارت تبدیل نہ ہو، کیا کہا، اگر ان تمام چیزوں کے اوپر، اس بجری، اس سریے اور اس کے اوپر اگر یزید جیسا حاکم ہو، فعلی الاسلام میں والسلام، فاتحہ پڑھ دینی چاہیے. پھر اس بجری کا میں کیا کروں، پھر اس سریے کا میں کیا کروں، اس حج کا میں کیا کروں، اس نماز کا میں کیا کروں، مجھے نہیں کرنا ہے یہ حج، مجھے نہیں کرنا ہے یہ حج. 8 ذی الحج کو حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کیا. آپ پتہ ہے کہ اس بجری کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ابھی فی الحال، چونکہ انجینئر کے ساتھ، انجینئر کہہ رہے ہیں کہ چلو ابھی فی الحال جا کے تعاقب کرنا ہے یزیدیت کا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی بجری سے کھیلنے کا میرا دل چاہ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ ابھی میں بجری کے ساتھ ہوں، میں ابھی سیمنٹ میں مشغول ہوں. انجینئر کہہ رہے ہیں یہ بجری، سیمنٹ، یہ سب اٹھاؤ، اس کا نتیجہ کربلا میں دینا ہے آ کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میرا دل سریے میں لگا ہوا ہے، دعاؤں میں لگا ہوا ہے. انجینئر معمار سے نہیں پوچھا کہ ابھی میری ذمہ داری کیا بنتی ہے، اس بجری کا کیا کروں. معمار بتائے گا اس کو وہاں جا کے لگاؤ، تم ادھر آؤ، اس کو ادھر جا کے لگاؤ، آپ ادھر آؤ، اس کو یہاں جا کے لگاؤ. ظہور، یہ غلبہ اس منصوبے کے ساتھ، اس پیٹرن کے ساتھ آگے بڑھے گا. اسی گفتگو کو انشاءاللہ کل ہم آگے بڑھائیں گے، چونکہ مصائب بھی ہمیں پڑھنے ہیں. اور اس سے پہلے ہم چاہتے تھے اگر آپ لوگوں کے کچھ سوال، ایک مختصر سوالات کے لیے، اس کے بعد پھر ہم مصائب مجلس اور ماتمداری کی طرف جائیں گے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چونکہ ہم یہاں پہ ایک تھوڑا سا ڈیفرنٹ فارمیٹ رکھتے ہیں اسی ہدف کی خاطر کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس خواص کا مجمع یہاں پہ موجود ہے، افراد موجود ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ ڈسکشن سیر حاصل گفتگو ہو، تھوڑا سا 2 وے بھی اس کے اندر رہے. آپ نے میٹیریل اور انجینئر کا ذکر کیا، مزدور، میرا سوال یہ، وہ مزدور جس نے تعمیر کرنی ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب دیکھیے یہ اس کو بھی باقاعدہ عنوان دیا گیا ہے. اس کے حوالے سے ہماری گفتگو، مزدوروں کی گفتگو ہماری عشرہ مجالس کے اندر ہو رہی ہے. اس میں عنوان ہی یہی ہے، ناصران حسینی، یعنی ناصران دین. یعنی اس مزدور کی شناخت کیا ہے جس نے انجینئر کے ساتھ مل کے اس عمارت کو تعمیر کرنا ہے. کون تعمیر کر پائے گا، کون سمجھ پائے گا، کون انجینئر کے ساتھ چل پائے گا. قرآن مجید نے اس مزدور کو مجاہد کہا ہے، ناصر کہا ہے، انصار کہا ہے قرآن مجید میں. اور یہ جیسے نماز پڑھنا واجب ہے، ایسی اس انجینئر کے نیچے مزدور بننا واجب ہے، ناصر بننا واجب ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایسے ہی تو واجبات ہیں قرآن مجید کے اندر. جب آیت آتی ہے نماز پڑھو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، اسی ناصر بننے کی بھی، چونکہ یہ سوسائٹی کی آیت ہے، یہ سوشل واجب ہے، تو یہ آپ کو توضیح المسائل میں نہیں ملے گا، لیکن یہ امام خمینی کی توضیح المسائل میں ملے گا، یہ مکتب امام خامنائی کے اندر ملے گا آپ کو کہ ناصر بننا ایسے ہی واجب ہے جیسے نماز پڑھنا واجب ہے. شہادت معصومین ائمہ طاہرین پہ باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ائمہ نے اس کا بہت اہتمام کیا. سید الشہداء نے ان کے بارے میں بہت بات کی، ناصروں کے بارے میں. یا بالکل آخری جملہ جو سید الشہداء کا تھا وہ انہی کے بارے میں تھا. آخری میں کہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ کربلا کیوں ہوئی، یہ آخری جو خلاصہ کیا مزدوروں کی ذمہ داری بتائی کہ میرے پاس وہ لوگ نہیں تھے جن کے ساتھ میں یہ تعمیر کر پاتا. اور تینوں عناوین ان کے بتائے کہ حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، وحل من معین یعیننا. اور امام نے بتا دیا کہ وہ جو غلبہ میں دین کو دلانا چاہتا تھا، اس کے ذریعے سے جو میں اسلام کو دلانا چاہتا تھا، اس میں ایک پارٹ مسنگ تھا میرا. جو کچھ ہو سکا، جو کچھ جنہوں نے شرکت کی جو تھے وہ بڑی کوالٹی کے تھے، لیکن جتنی ضرورت تھی اتنے نہیں تھے. اس لیے اب عزاداری کا ہمیں معلوم ہوا کہ اچھا یہ وہ مسنگ فیکٹر ہے جس کے لیے خطیب نے محنت کرنی ہے، شاعر نے کلام کرنا ہے، نوحہ خان نے نوحے پڑھنے، تاکہ یہ ایک سیگمنٹ ہے. میں نے کہا نا دین اپنی ذات میں غالب ہے. خدا نے کہا انا ورسولی لاغلبن،
ہم تو غالب ہے ہی ہے، ایک فیکٹر میں سے ہیں، صرف ایک فیکٹر یہی، اگر اس کو غلبہ مل گیا یہ ابھی مغلوب ہے. اور میں نے پچھلے سال اس پہ بہت بات کی تھی کہ دین ہمارا امامت کا دین ہے، امامت، لیکن ہم نے اسلام کے نام پہ زیادہ نوکریاں کی ہیں، امامت نہیں کی. امامت ساتھ میں غلبہ رکھتی ہے، اور یہ امامت صرف اس لیے نہیں ہے کہ وہ معصوم امام ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ امامت میں ہر جگہ سرداری کروں. امیر المومنین کے نیچے جو مالک اشتر ہے وہ بھی سوسائٹی کے اندر غالب ہے، اس سے مراد وہی غلبہ مجھے حاصل کرنا ہے. اور میں نے کہا کہ وہ مثال ہم تیسرے دن پھر دیں گے اس سوسائٹی نے کیا ایسا کام کیا کہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں مجبور ہو گئیں کہ بھائی آپ بیٹھ کے ہم سے کوئی بات کر لیں، آپ کے اوپر ہم غالب نہیں آ سکتے. وہ سفر کیسے طے ہوا، وہ پزل کیسے کمپلیٹ ہوا وہاں پہ، اور اسی کے برابر میں جو ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے اپنے ملک میں، ہم چل نہیں سکتے، آپ نے سانس نہیں لے سکتے ہیں اپنے ملک میں. اور ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ جاؤ یہاں سے، آپ چھوڑو اس منطقے کو، اس علاقے کو، حتیٰ ہم آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے. اور ایک کہہ رہے ہیں کہ نہیں، آپ کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے. کتنا فرق ہے. عرب ممالک اگر آپ دیکھیں ان کا گزارا نہیں ہے اس کے بغیر، لیکن اسی کے ہمسائے کے اندر ایک ملک ہے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں آپ نظر نہیں آنے چاہیے. آپ تو یہ غلبہ کیسے حاصل ہوا؟ آئیڈیالوجی، کیونکہ دین مکتبی شکل میں آیا، انجینئر کی اطاعت ہوئی، مزدور اپنی حقیقت تک پہنچ گیا، اپنی اس نصرت تک پہنچ گیا، اپنی اس نصرت کے اندر، اس تعمیر کے اندر جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا. لیکن میں اسی انجینئر سے دین لوں گا اور اسی انجینئر کے مطابق عمارت کو تعمیر کروں گا، اور اس سے نہیں ہٹوں گا ذرا بھی. وہ مختصر بھی ہو جائیں تو وہ اپنی حیثیت رکھتے ہیں. اور بھی سوال اگر کسی کا ہو. عزادار سمجھ جائیں، اسی عزاداری، عزادار، یہ جو ایک وہ دیا ہے، یہی غم، یہی جو سید الشہداء کی نسبت، یہ احساس ہے، اس نے وہیں تک سفر طے کرنا ہے تاکہ یہ والا خلا پورا ہو جائے. اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم کتنی کھل کے بات کر رہے ہیں یہاں پہ اس مجلس اعظم میں، بہت آسانی کے ساتھ اسی اصل حقیقت تک، اصل ہدف تک جو سید الشہداء نے فرش ازرق کے اوپر مانگے ہیں کہ یہ کام انجام پائے. اور کسی کا کوئی سوال ہو؟ حبیب ابن مظاہر سید الشہداء کے انہی انصار میں سے تھے. حبیب ابن مظاہر جس ناصر نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے. حبیب ابن مظاہر بچپن میں بھی سید الشہداء، حبیب 2 مرتبہ قربان ہوئے سید الشہداء پر. بچپنے کے اندر آپ جانتے ہیں کہ سید الشہداء کی دعا سے سید الشہداء نے چاہا کہ حبیب کو ایک زندگی ملی. ایک زندگی حبیب کو حسین نے بچپنے میں دی ہے، اور ایک زندگی حسین نے حبیب کو بڑھاپے میں دی ہے. لیکن وہ جو بڑھاپے میں زندگی دی ہے اس نے حبیب کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دی. اب حبیب کو کبھی موت نہیں آ سکتی، اب حبیب کو کوئی مار نہیں سکتا، اب حبیب زندہ ہو گیا. فقیہ ہیں، حبیب کا ایک مقام ہے. حبیب کا اہل بیت کی نگاہ میں حبیب ایک مکمل صحابی ہیں کہ جس پر اعتماد رسول اللہ کو درک کیا ہے. نبی کا زمانہ حبیب نے، امیر المومنین کا زمانہ، امام حسن کا زمانہ، یا سید الشہداء کے لیے جب بیعت لیے مسلم بن عقیل نے، حبیب کا کردار ہے کوفہ کے اندر. مسلم کی شناخت کروائی ہے، مکتب حسینیت کی شناخت کروائی ہے، فقہی احکام دین لوگ حبیب سے پوچھتے تھے. مدینے میں بھی، کوفہ میں بھی، حتیٰ مکہ میں بھی حبیب کا ایک کردار ہے. حبیب ایک عام شخصیت نہیں ہے. حبیب کوفے کی اور اسلام کی، حبیب ابن مظاہر ایک بڑی شخصیت ہے. اور سید الشہداء کا اہتمام بھی بتا رہا ہے. آپ دیکھیں کہ سید الشہداء نے جو خط لکھا ہے حبیب کو، اس میں کہ کوئی عام فرد نہیں کہہ رہا کہ حبیب فقیہ ہیں. سید الشہداء نے لکھا ہے من الحسین ابن علی ابن ابی طالب الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر. میں حسین ابن ابی طالب کی طرف سے یہ خط حبیب ایک مرد فقیہ کے لیے ہے. اس کو فقیہ کو، اس کو ہم کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کھولیں گے. اس کو حبیب وہ فقیہ ہے جو دین کو مکتبی شکل دینا جانتا ہے، کہ دین کی وہ مکتبی شکل جس کی آج ضرورت ہے کہ کوفہ میں اور مدینہ میں اور مکہ میں وہ اجرا ہو سکے، نافذ ہو سکے. اور حسین نے گواہی دے دی حبیب وہ فقیہ ہے، حبیب فقیہ ہے. اسی لیے اہتمام کیا سید الشہداء نے.
جب پرچم راستے میں تقسیم کر رہے تھے اپنی تحریک سید الشہداء، ایک مرتبہ سید الشہداء نے ایک پرچم اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیا اور پوچھا اصحاب سید الشہداء نے کہ مولا یہ ایک پرچم بھی دے دیجیے، ہمیں تقسیم کر رہے ہیں. کہا نہیں، یہ ایک پرچم ہے کہ جس کا لینے والا ابھی آئے گا، اس کو تھامنے والا ابھی آئے گا. حبیب کا ایک مقام ہے لشکر حسینی میں، جیسے ابو الفضل عباس بنی ہاشم میں سردار ہیں، ایسے اصحاب حسین میں سرداری حبیب کے پاس ہے. دو مرکز ہیں تحریک حسینی کے، لشکر حسینی کے، ایک عباس کے گرد اور ایک حبیب کے گرد. یہ دو لشکر کے دو بازو ہیں حسین کے کربلا کے اندر. حبیب کا یہ مقام ہے. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا جناب زینب نے یہ سوال کیا، بھیا 2 محرم سے جب کربلا پہنچے ہیں، بھیا لشکر پہ لشکر آ رکھے ہیں، دشمن کے، کیا تم سے کوئی محبت نہیں کرتا؟ اے بھیا کیا تمہارا چاہنے والا کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کے لیے آئے؟ آپ حسین نے یہ جواب دیا، اے بہن وہ آئے گا. کسی کو میں نے بھی خط لکھا ہے، وہ میرا چاہنے والا بھی ہے، میرا ناصر بھی ہے. میں نے بھی بھیجا ایک خط لکھے. حسین نے جب کربلا کے قریب ہوتے جا رہا تھا یہ کارواں، تب خط لکھا تھا. جب یہ خط پہنچا ہے سفیر کو بھیجا کوفہ میں. حبیب اپنے زوجہ کے ساتھ تناول فرما رہے تھے. دق الباب ہوا، حبیب گئے دروازے میں. کہا کون ہے؟ کہا قاصد ہوں، حسین ابن علی نے بھیجا ہے. بس حبیب نے مولا کا نام سنا. کہا کیا لائے ہو؟ کہا خط ہے آپ کے لیے بھیجا ہے. حبیب نے خط لیا، اندر آئے، خط کو کھولا. یہی مضمون جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، اے حبیب تم مجھ حسین کی نسبت میرے نانا سے جانتے ہو. اے حبیب تم مجھے پہچانتے ہو. اے حبیب تم میرے بچپن کے دوست ہو. میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حسین اور میرا لشکر اور میرا خاندان اس وقت دشمنوں کے نرغے میں گر چکا ہے. اے حبیب ہماری خبر لیجیے، اے حبیب ہماری مدد کو آئیے. بس یہ سننا تھا. حبیب کی آنکھوں سے زہر و قطار آنسو بہنے شروع ہو گئے. حبیب کی زوجہ نے یہ منظر دیکھا تو کہا کہ اے حبیب کس کا خط ہے؟ بولا مولا کا خط ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بتا دیا. بلا رہے ہیں یہ منظر ہے. تو اے حبیب ارادہ کیا ہے؟ ارے جب زوجہ نے کہا نا ارادہ کیا ہے، حبیب نے کہا میں چاہتا ہوں اپنے قبیلے والوں سے ایک دفعہ پوچھ لوں کیا معاملہ ہے، اور ایک مجھے تیرا خیال آ رہا ہے، تیرا کیا ہوگا؟ اب یہ روایت کے جملے ہیں جو عرض کر رہا ہوں. حبیب کی زوجہ نے کہا اے حبیب میں خاک پھانک کر گزارا کر لوں گی، اور غریب حسین کی مدد کو پہنچو. اے حبیب حسین نے تمہیں بلایا ہے، تم جانتے ہو تمہیں زہرا کے بیٹے نے بلایا ہے، تمہیں نبی کے نواسے نے بلایا ہے. اے حبیب فوراً پہنچو. حبیب نے اہتمام کیا. کوفہ میں ناکہ بندی تھی، ارے کسی کو کوفہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. غلام کو گھوڑا لے کے کوفہ سے باہر بھیجا، ایک خیمہ لگاؤ، وہاں پہ گھوڑے کو رکھو، میں کسی طرح سے باہر آتا ہوں. حبیب بازار کے اندر کچھ خریدنے کے بہانے سے نکلے. راستے میں مسلم ابن اوسجہ ملے. مسلم ہنا لے رہے تھے داڑھی پہ لگانے کے لیے. کہا حبیب کہاں کا ارادہ ہے؟ مولا کا خط دکھا دیا. اے مسلم یہ دیکھ لو، یہ حسین کا خط آیا ہے، یہ مظلومیت حسین پڑھ لو. جب مسلم نے یہ دیکھا نا کہا بس اب ہنا نہیں چاہیے، اب مہندی نہیں چاہیے. ہنا کو حوالے کیا. جان گئے مسلم اب یہ داڑھی خون سے خضاب ہو گئی. کہا حبیب آپ چلیے ہم بھی آتے ہیں. جب حبیب پہنچے نا بڑی مشکل سے کوفے سے باہر، غلام گھوڑے کو لے کے کھڑا تھا. ایک منظر حبیب نے دیکھا،
گھوڑا ٹاپوں پہ ٹاپے مار رہا ہے اور کہہ رہا ہے اے غلام تو فکر نہ کر، اگر حبیب نہ بھی آ سکا تو میں تجھے سوار کر کے لے کر جاؤں گا حسین کی مدد کے لیے۔ اب جب حبیب نے یہ منظر دیکھا، ہائے غربت حسین، ارے کوفے کے جانور اور حیوان بھی نصرت حسین کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ گھوڑا دریافت کیا، دوڑایا کربلا کی جانب، دوڑایا حسین ابن علی کی جانب۔ ایک مرتبہ ایک گھوڑ سوار کو آتے ہوئے دیکھا، خیمہ حسینی سے اصحاب سے پوچھا، حسین نے دیکھو کون آیا ہے؟ اصحاب نے پوچھا کوئی آ رہا ہے، کوئی بہت تیزی سے یہاں جانب آ رہا ہے۔ حسین نے پہلے ہی بتا دیا، جاؤ ہمارا دوست حبیب ہے، میں نے کہا تھا جسے میں نے بلایا ہے وہ ضرور آئے گا۔ جب حبیب آئے گا تو حسین کے پاس آنے سے پہلے ادب زیارت حسین میں حبیب نے اپنے آپ کو گھوڑے سے زمین پر گرایا۔ جب یہ منظر کا خبر ہوئی نا خیمے میں، فضہ سے ثانیہ زہرا نے پوچھا، ارے فضہ یہ کون آیا ہے، یہ کیا اہتمام ہے؟ فضہ نے بتایا، علی کی بیٹی، ارے حسین کے بچپن کا دوست حبیب آیا ہے، ارے یہ عجیب سلام ہے، واحد حبیب ہے جس کو زینب نے سلام کیا ہے۔ کہا اے فضہ چچا حبیب کو میرا سلام۔ اب جب حبیب نے یہ سلام سنا نا، ارے سر کو پیٹنا شروع کیا، خاک اچھالی، تماچے مارے، کہا کہاں سیلانی، کہاں غلاموں کو سلام۔ عجیب مرحلہ ہے، اجرکم ربکم اجرکم ربکم۔ اب جب حبیب پہنچے ہیں نا زہ نصیب، اے حبیب حسین استقبال کے لیے آ گئے۔ جب کربلا میں ظہر ہوئی ہے نا، حسین کو ایک صحابی نے یاد کرایا، حسین سید الشہداء نماز کا وقت ہے کربلا میں، ظہر کی نماز کے لیے کہا نماز کا وقت ہے۔ حسین نے حبیب کو بھیجا کہ آدھا سے نماز کی مہلت لے لیجئے تاکہ جنگ میں وقفہ ہو، نماز کو اس کے وقت پہ ادا کیا جائے۔ اس جنگ کے دوران بھی پیغام دیا حسین نے رہتی دنیا تک کے لیے کہ یہ ساری جنگ اسی نماز کے لیے ہو رہی ہے۔ تب کہا کہ حبیب جاؤ، حبیب گئے، آدھا سے جب بات کی، کہا کہ ہم نماز جماعت میدان کربلا میں پڑھنا چاہتے ہیں۔ ایسا جواب ملا حبیب کو، حبیب کے تیور بدل گئے۔ کہا مولا مہلت نہیں ملے، فقیہ ہیں حبیب، مسئلہ نماز دوران جنگ جانتے ہیں، مولا آپ نماز پڑھیے ہم پہرا دیں گے۔ عجیب نماز ہے جو حسین نے پڑھی ہے، نہ تاریخ نے ایسا کوئی نمازی دیکھا، نہ تاریخ میں ایسے پہرے دار دیکھے، نہ تاریخ نے ایسی کوئی نماز بیان کی جو ظہر عاشور حسین نے پڑھی ہے۔ پس حبیب نے اسی دفاع کے اندر کئی فنار کیے ہیں۔ اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ نبرد حبیب کو بیان کروں آپ کی خدمت میں، کئی فنار کیے۔ پس حبیب کی شہادت ہوتی ہے، حسین سے تمغہ فتح نصیب ہوتا ہے۔ 12 محرم کو حبیب کا کٹا ہوا سر کوفے میں بنی تمیم کے ایک فرد کے ہاتھ میں ہے جس نے عبید اللہ سے اس سر کا انعام لینا تھا۔ عجیب مرحلہ ہے، عجیب مرحلہ۔ یہ سر کو لے کے کوفے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا کہ عبید اللہ تک پہنچ کے اس سر کا انعام لے لو۔ دیکھ رہے ایک بچہ، چھوٹا بچہ گلی میں اس بنی تمیم کے اس فرد کے پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ مسجد میں جاتا ہے، یہ بھی مسجد میں جاتا ہے، وہ مسجد سے باہر آتا ہے، بچہ بھی مسجد سے باہر آتا ہے۔ وہ فرد گلیاں تبدیل کر رہا تھا، بچہ بھی گلیاں تبدیل کر رہا تھا۔ پوچھا اے بچے میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو، کم سن لگ رہے ہو، تمہارا کیا ارادہ ہے، یہاں سے جاؤ، حالات مناسب نہیں ہیں۔ یہ بچہ چھوڑتا نہیں ہے بنی تمیم کو۔ کہا تم ہو کون؟ کہا کہ تیرے ہاتھ میں جو سر ہے وہ میرے بابا کا ہے۔ حبیب کے بیٹے نے کہا تیرے ہاتھ میں جو سر ہے
یہ میرے بابا کا ہے، یہ سر مجھے دے دے، اس کے بدلے جو قیمت چاہتا ہے مجھ سے لے لے. کہا نہیں، مجھے اس کی قیمت بیت اللہ سے لینی ہے، یہ سر تمہیں نہیں ملے گا. اس بچے نے مکالمہ کیا کہ تجھے نہیں معلوم یہ کس کا سر ہے، تجھے نہیں معلوم وہ کون تھا، وہ کیسا ناصر تھا، وہ کیسا فقیہ تھا. بالآخر یہ سر نہ مل سکا. اس بچے کے ذہن میں یہ بات رہ گئی. جب یہ بچہ بڑا ہوا، اس نے ایک موقع پر اپنے باپ کے قاتل کو دیکھا، عین جوانی کے اندر حملہ کر کے باپ کے قاتل کو فنار کر دیا. ہوتا یہی ہے عزیزان سید الشہداء، اگر جوان بیٹے کے سامنے باپ کا قاتل آ جائے تو ہوتا یہی ہے، ہائے سید سجاد، ہائے سید سجاد، کربلا سے کوفہ، ارے کوفہ سے شام، باپ کا قاتل، عباس کا قاتل، بھیا کا قاتل، علی اصغر کا قاتل، اور ابا اور سجاد بغیر پالان کے اونٹوں پر سفارت حسینی علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں تمام بانیان مجلس، شرکائے مجلس کے جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہماری اس قلیل سی عبادت کے قرآن خوانی، اس ذکر حسینی کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. ان کے بیماروں کو شفائے کامل اور عاجلہ عنایت فرما. مرحومین کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار عالم تمام عزاداروں کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عالم مجالس عزا کو وحدت مسلمین کا مظہر قرار دے. پروردگار عالم زمانے کے امام کی خاطر جو قربانیاں ہم سے مطلوب ہیں، ہمیں توفیق جانثاری امت اسلامی کے غلبے میں عنایت فرما. پروردگار عالم تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے بہترین آوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عنایت فرما. ماتم حسین یا حسین، یا حسین، یا حسین، حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، اس کا آف کر دیجیے. یا حسین، یا حسین، یا حسین.